الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ 4 سال پہلے میری شادی ہو گئی تھی، 2 سال بعد ڈیورس ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، کیا اب دوبارہ ہماری شادی ہو سکتی ہے؟ جب 3 طلاقیں دی جائے تو 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرمت غلیظہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی الا یہ کہ یہاں سے عدت گزار لے، عدت گزر جائے، اس کے بعد کسی اور سے نکاح ہو جائے اور وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی عدت گزرنے کے بعد یہ پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ 3 طلاقوں کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے درمیان اب حرمت غلیظہ جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کی دوبارہ شادی، آپ کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مولانا ندیم اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے بیوی کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، اب اس کا ارادہ ہے دوسری شادی کرنے کا، تو کیا قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے سے قسم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی۔ کسی نے صرف قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، کہ میں فلاں کام کروں گا، تو صرف ہاتھ رکھنے سے قسم نہیں ہوتی، بلکہ قسم کے انعقاد کے لیے، قسم منعقد ہونے کے لیے الفاظ ضروری ہے کہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جائے کہ مجھے اللہ کی قسم فلاں کام کروں گا یا اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے صرف ہاتھ رکھے ہیں، صرف ہاتھ رکھنے سے قسم نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کچھ نے قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے تو قسم منعقد ہوئی ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا اور اس پر قسم کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ انیس بھائی نے پوچھا ہے کہ مرد میت اور عورت میت کا جنازہ اکٹھے ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، دونوں کا جنازہ اکٹھے ہو سکتا ہے، بس ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ پہلے جو مرد کی لاش ہے وہ رکھی جائے، مرد کی میت رکھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ عورت کی میت رکھی جائے، یعنی وہی ترتیب جو مسجد میں صفوں کی ترتیب ہوتی ہے، تو پہلے مرد کی میت رکھی جائے، اس کے بعد عورت کی میت رکھی جائے، اور پھر امام جو ہے دونوں کے سینے کی جانب کھڑے ہو کر دونوں کی نیت کر لے تو دونوں کا جنازہ اکٹھے ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ منگنی کے بعد نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کی تصویر دیکھنا اور اس کی تصویر اپنے پاس رکھنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، تصویر دیکھنا، براہ راست دیکھنا بھی جائز ہے، جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، اور اس طرح تصویر دیکھنا یہ بھی جائز ہے نکاح سے پہلے یا رشتہ ہونے سے پہلے، البتہ تصویر اپنے پاس رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک نظر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تصاویر دیکھ لے تو یہ جائز اور بہتر عمل ہے۔ باقی یہ ایک دوسرے کی تصویر رکھنا نکاح سے پہلے، البتہ اگر نکاح ہو جائے، رخصتی نہ ہوئی ہو جو ہے نا، پھر موبائل وغیرہ میں اس کی اگر تصویر رکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔